السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاسد کا انجام۔ خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور عباسی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی معتقد تھا اور آپ کو سلطنت بر کے علماء پر فضیلت دیتا تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اعزاز دیکھ کر محمد بن اسحاق کو حسد ہونے لگا۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے دربار شاہی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تجھ پر 3 طلاق، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر کہا کہ انشاءاللہ، تو کیا اس صورت پر عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ طلاق ضرور پڑ جائے گی، اس لیے کہ اس نے انشاءاللہ کو اپنے طلاق والے جملے سے الگ کر دیا، اس لیے یہ استثناء مفید نہیں ہوگا۔ یہ سن کر محمد بن اسحاق نے کہا کہ اے امیر المومنین، ذرا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جرأت دیکھیں کہ آپ کے دربار میں آپ کے سامنے آپ کے جد امجد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مسلک کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ کے جد امجد کا یہ قول ہے کہ انشاءاللہ اگر کلام سے الگ کر کے کہا جائے جب بھی استثناء مفید ہی ہوگا۔ یہ سنتے ہی ابو جعفر منصور عباسی مارے غصے کے آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ جی کیوں، بتائیں کہ کیوں طلاق واقع ہو جائے گی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ تمہاری یہ جرأت ہے کہ تم میرے دربار میں میرے جد کریم کے قول کی مخالفت کرتے ہو؟ بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ فرمانے لگے کہ اے امیر المومنین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کا مطلب کچھ اور ہے اور محمد بن اسحاق کا منشا کچھ اور ہے۔ محمد بن اسحاق یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بیعت کر کے باہر نکلیں اور انشاءاللہ کہہ دیں تو آپ کی بیعت ختم ہو جائے۔ یہ سنتے ہی ابو جعفر منصور مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور جلادوں کو حکم دے دیا کہ محمد بن اسحاق کے گلے میں ان کی چادر کا پھندا ڈال کر گھسیٹتے ہوئے ان کو دربار سے باہر لے جایا جائے اور ان کو قید کر دیا جائے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے حسد کتنی بری بلا ہے کہ محمد بن اسحاق جیسی شخصیت جو فن مغازی کے امام کہلاتے ہیں، انہوں نے مغازی پر کتاب لکھی ہے، اسی حسد کی نحوست سے دربار شاہی کے اعزازی کرسی سے جیل خانہ کی ذلت میں گرفتار ہو گئے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت اور دانائی بر وقت ان کا دفاع نہ کرتی تو محمد بن اسحاق نے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قتل ہی کا سامان کر دیا تھا۔ مگر یہ مثل کتنی سچی ہے کہ چاہ کن راہ چاہ درپیش، یعنی جو دوسروں کے گرنے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس کنویں میں گر پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے من شر حاسد اذا حسد، فرمایا کہ حاسد سے خدا کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔